ان پڑھ بہو کا کارنامہ۔ ایک شہر میں سیتا نامی عورت رہتی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ ان دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ رادھا بہت سیدھی سادی تھی۔ اس نے کوئی پڑھائی لکھائی نہیں کی تھی، جبکہ اس کی بڑی بہو مائرا بہت پڑھی لکھی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی پڑھائی کا گھمنڈ کرتی تھی۔ مائرا رادھا کو ہمیشہ تانے مارتی رہتی تھی اور اس کو ان پڑھ ہونے کا احساس دلاتی۔ رادھا ہمیشہ گھریلو کام کرتی رہتی، جبکہ مائرا ایک آفس لیڈی تھی۔ کسی کام کے سلسلے میں رادھا کے شوہر یعنی ورن کو باہر کے ملک جانے کی ضرورت آتی ہے۔ وہ 2 ہفتوں کے لیے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس موقع کا فائدہ مائرا اٹھاتی ہے۔ وہ اپنی ساسو ماں سے گھر میں پارٹی رکھنے کی اجازت مانگتی ہے۔ ساسو ماں اسے کچھ نہیں کہتی اور پارٹی رکھنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ رادھا، کل میرے کچھ دوست وغیرہ آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں بتا دوں۔ اچھا ماہرہ، تو مجھے تم بتا دو کہ میں کیا تیاری کروں؟ مجھے کچھ بازار سے کچھ منگوانا ہے۔ ارے تو مجھے ہی بتا دو، میں بازار سے لے آؤں گی۔ چھوڑو، میں آرڈر کروا دیتی ہوں۔ تم کتنی پیچھے ہو رادھا۔ وہ ہمیشہ اسے اسی طرح کے تانے مارتی رہتی، لیکن پھر بھی رادھا اس کی پارٹی کی تیاری میں مدد کرتی ہے۔ اگلی صبح مائرا کے دوست آ جاتے ہیں اور پارٹی شروع ہوتی ہے۔ مائرا اپنی پڑھی لکھی دوست سے رادھا کو ملواتی ہے۔ Hey Alia, this is my brother-in-law's wife. Her name is Alia. Meet her. Hey Radha, how are you? By the way, you are so beautiful. ابھی اسے اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی، پھر بھی وہ اپنی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ میں fine and you? I'm fine. So tell me, what are you doing nowadays? دراصل مجھے انگلش سمجھ نہیں آتی، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ Oh no, I'm sorry. مائرا یہ دیکھ کر رادھا کی بے عزتی کو بہت انجوائے کرتی ہے۔ تو اگلی صبح ان کی ساسو ماں کچن جا کر کچھ بناتی ہے، تبھی پانی اس کے اوپر ابل کر آ جاتا ہے۔ رادھا اور مائرا اپنے ساسو ماں کو ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بس تھوڑی سی درد رہے گی اور چھالے بنیں گے کچھ دنوں تک۔ اس طرح ساسو ماں کو زیادہ چوٹ نہیں لگتی۔ آپ ذرا ہاسپٹل کا بل پے کر دیں جو آپ کی ساسو ماں کا ہے۔ میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں ہیں، سارے پارٹی میں پیسے ضائع ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں، میں پیسے دے دیتی ہوں، مجھے وہ کاؤنٹر والی جگہ پلیز بتا دیجیے۔ شکریہ بیٹی، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے ابھی۔ تو نے لیکن فوراً یہ مسئلہ حل کر دیا۔ بھلے ہی تو پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن تو بہت ہی سمجھدار ہے۔ رادھا نے جس طرح اپنی ساس کی مدد کی، یہ دیکھ مائرا بہت شرمندہ ہوتی ہے۔ تو انسان کو کبھی اپنی پڑھائی پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔